بزار اور ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک صلی یہ ارشاد نقل ہوا ہے، ان المرأۃ عورۃ، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفها شیطان، اب شیطان جو ہے اس کو تاک میں رکھتا ہے۔ واقرب ما تکون بروحۃ ربها وهي فی قعر بیتها، وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے۔ اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کو بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل۔ یہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار رو پڑتی تھی۔ قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو۔ حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کیا گیا، پھر ساری عمر افسوس ہوا کہ میں نے غلط کہا۔ حافظ ابو بکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کرے۔ یہ ایک ہوا کا رخ ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے۔ اب آئیے سورہ نور کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اہل ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ مانوس نہ ہو جاؤ، اذن نہ لے لو، ان پر سلام نہ کرو، یہی تمہارے لیے خیر بہتر ہے۔ اس کے بعد تفصیل آئی ہے، اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا۔ اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں یہ آپ سن لیجیے، بہت سخت احکام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليك بغیر اذن فخذفته بحشاة ففقعت عینه ما كان عليك من جناح، متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھینکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے، بغیر اذن کے، بغیر استئذان کے کنکریاں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے، فما کان علیک من جناح، کوئی حرج نہیں۔ اب آ رہی ہے اصل آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر ما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زینتهن وتوبوا الى اللہ جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون۔ یہ لمبی آیت ہے۔ اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں،
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں داخلے کے بعد، گھر میں داخلہ اجازت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا، گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا، یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے اس کا نام ستر ہے، عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، بس۔ کیا مطلب ہے؟ بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ، یہ ستر ہے، ستر محرموں سے پردہ ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے، چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت، تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی، اپنے گرد چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی، صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں۔ وہ سورہ احزاب کی آیت رہ گئی، میں بیان کروں گا۔ اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی، گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے، ہلکی سی اوڑھنی وہ گھر میں، لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے، بکل اوڑھنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر، گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے۔ اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت، اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، تو اس کی زینت نہ ظاہر کریں، مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے، جو محرم ہے ان کی تفصیل۔ تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا لبعولتہن، سب سے بڑھ کر تو شوہر، او آبائہن، اور یہ آپ نے باپ، اچھا باپوں میں نوٹ کی نہیں، باپ حقیقی ہو، اخیافی ہو، اللاتی ہو یا رضاعی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہیں۔ جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا۔ او آبائے بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے، بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں، اللاتی، اخیافی، عینی اور رضاعی۔ او ابنائے بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے، ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہوں، تو ان کے بیٹے بھی، جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم، ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ او اخوانہن، یا ان کے بھائی، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن، اپنا بھتیجا، شوہر کا بھتیجا نہیں، اپنا بھتیجا محرم ہے، اپنا بھانجا محرم ہے، شوہر کا بھانجا محرم نہیں ہے۔ او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت ہے، باندیاں، غلام۔ اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں، یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں، غلام مرد ہیں، یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ باندی ہوا،
لیکن میں اس بحث میں یہاں نہیں جانا چاہتا، یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے گی۔ اب التابعین غیر اولی الارباح، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے، اسے آپ نے پناہ دے رکھی ہے، انہیں عورتوں سے کچھ سروکار نہیں۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں، ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں۔ یہ ہے فہرست جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو، کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کو لگائی ہے معمولی سی، تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے، اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کسی حالت میں بھی نکاح نہیں کی۔ آگے سنیے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ مارے کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے۔ اگر کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے، کوئی جھنجھنو وغیرہ ہے، تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خواہ ذہن جائے گا بیٹھے ہوئے کا کہ کوئی ہاتھ نہ جا رہی۔ یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے، تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر عطر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے، اذا استعارت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا۔ اس ابو داؤد کی روایت حضور نے فرمایا، جب کوئی عورت عطر لگا کر خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سونگیں یا اس کو اوپر مطلع ہو جائیں تو ایسی ہے ایسی ہے، بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نقل نہیں کیا۔ عورت کے لیے خوشبو، عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ اب دیکھیے کس حد تک نماز میں اس وقت عورتیں بھی شریک ہوتی تھی، اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی صف بہترین سب سے آگے والی ہے اور سب سے بری صف سب سے پیچھے ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی، اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف سب سے پچھلی والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے۔ سب سے آگے والوں کے سامنے پھر مرد ہوتے تھے، ان کی پشت ہوتی تھی۔ تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ، امام سے غلطی ہو گئی ہے، مرد کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ عورت کیا کرے گی؟ اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی، اپنی آواز نہیں نکالنی، آواز کا پردہ، چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اور آپ جب بیعت بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیعت ہو گئی، یا ایک کپڑا پکڑا، اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں دوسرا سرا خاتون کے ہاتھ میں، یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا، اس میں ایک طرف اس نے انگلیاں ڈال لی اور ایک طرف حضور کی۔ لیکن مسافر لا اسافر النساء، ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافر کے لیے، حضور نے فرمایا انی لا اسافر النساء، میں عورتوں سے مسافرہ نہیں کرتا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے۔ اب دیکھیے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے، شروع میں یا نساء نبی سے بات کری، استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اذن کے بغیر، آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کریں، چہرہ چھپ جائے۔ اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے، اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلے تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لے
اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھے. دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں. اور سن لیجیے، ابن جریر اور ابن منذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین یہ ایک تابعی ہیں نے حضرت عبیدہ السلمانی یہ صحابی ہیں سے اس آیت کا مطلب پوچھا. انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھولی رکھی. اور سنیے، ابو بکر بن عبداللہ ابن عربی نے یدنین علیہن من جلابیبہن کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے، تغطى به وجهها حتى لا يظهر منها الا عينها اليسرى. یہ عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھانپ لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھانپے کہ صرف بائیں آنکھ کھلی رہے. علامہ حمید الدین فراہی کو نظم قرآن کے فہم میں خصوصی مقام حاصل تھا. انہوں نے حجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھنے کو جائز قرار دینے کے موقف کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. وہی بات کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے. بہرحال الحق احق بان یتبع، حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے، اور قرآن نے یہی حجاب واجب کیا ہے جو شرفاء میں مروج ہے، بلکہ اس سے بھی قدر زائد ہے. مولانا فراہی کا یہ مکتوب ماہنامہ حیات نو بلیریا گنج انڈیا کے اکتوبر سن 92 کے شمارے میں شائع ہوا. یہ ہے علماء کی رائے. حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی. اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجبا منہ، ان سے پردہ کرو. ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ الیس اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا، حضور کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں. فرمایا افعمغایان انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ اللہ تم سرا نہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہی ان کو؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں ذالک بعد ان امر بالحجاب، یہ جب حجاب کا حکم آ گیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا. تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا. اس دروازے کو بند کر دیا گیا. حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا. کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا. جواب میں حضرت ام المومنین نے فرمایا لیکنی انظر الیہ، میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا. اور مرد کو دیکھے. البتہ یہ کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں، عورت جا رہی ہے، کوئی سوق باہر نکلنا پڑا ہے، تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لوگ. اب ایک آخری مسئلہ ہے. 2 حدیثیں ایسی ہیں جو میری گفتگو کے خلاف جاتی ہیں اور میں دیانت کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں. حضور کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ 2 خواتین جو ویسے نامحرم تھیں وہ ان کے سامنے آتی رہی اور آپ ان سے ملتے رہے. ایک آپ کی سالی حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہن رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک آپ کی چچا زاد بہن حضرت علی کی بڑی ہمشیرہ حضرت ام ہانی. یہ میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا. حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت تک بھی یہی حالت قائم رہی. یہ ابو داؤد کتاب الحج. دوسری روایت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو ابو طالب کی صاحبزادی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بہن تھی، آخری وقت تک حضور کے سامنے ہوتی رہی اور کم از کم منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا.
فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. یہ روایتیں ہیں، میں انہیں تسلیم کرتا ہوں، اور میں نے اب تک جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ایک بالکل برعکس بات سامنے لا رہی ہے. اب یہ ہے کہ یا تو ہم ان دو حدیثوں کو اصل مان کر باقی ساری حدیثیں جو ہیں ان کو ختم کریں. میں تو آپ کو سنا نہیں سکا، میرے پاس تو بہت زیادہ حدیثوں کا مواد تھا. چہرے کے پردے کے لیے حدیثیں، استیزان کے لیے کتنی حدیثیں ہیں، چہرے کے پردے کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں. حضرت ام خلاد ایک خاتون تھی، ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گیا. وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا. منتقبۃ، نقاب کا لفظ بھی حدیث میں موجود. اور یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ لفظ کوئی ہے ہی نہیں. حجاب کا لفظ قرآن میں ہے، جلباب کا لفظ قرآن میں ہے، خمار کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ منتقبۃ نقاب ڈالی. لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ، اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ سخت صدمے کی کیفیت، اور یہ اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے. تو انہوں نے جواب دیا ان ارزو ابنی لا ارزو حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی ہے. نزول قرآن حکیم کا 1400 سالہ جشن ہمارے ملک میں منایا جا رہا ہے. یہ جنرل ایوب خان کی حکومت کا دور تھا. قرآن مجید کے نزول کو 1400 برس مکمل ہوئے. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، جو میرے ہم عمر ہیں یا میرے آس پاس ہیں انہیں تو یقینی یاد ہوگا کہ بہت سے جشن منائے جاتے تھے. جشن مہران اور جشن بولان اور کہاں کہاں کے جشن، ان میں رقص و سرود کی محفلیں ہوتی، گانے بجانے کے پروگرام ہوتے تھے. اسی زمانے میں اس ملک میں جو دینی مزاج رکھنے والے، ذوق رکھنے والے لوگ تھے، ان کے لیے جشن نزول قرآن بھی طے کیا. اور کیا کیا گیا اس موقع پر؟ قرات کانفرنس کی گئی. سونے کے تار سے قرآن مجید لکھوایا گیا، جو آج بھی ہمارے ہاں فیصل چوک میں موجود ہے، کئی من وزن. اس وقت مجھے یہ احساس ہوا، میں ابھی لاہور منتقل ہوا ہی تھا اپنی دعوت و تحریک کا آغاز کرنے کے لیے، کہ کیا قرآن مجید اس کام کے لیے نازل ہوا تھا؟ کیا یہ حسن قرات کے مقابلے اور قرات کی محفلیں اور یہ سونے کے تار سے لکھا ہوا قرآن جو محض ایک دیکھنے کی چیز، ظاہر بات ہے کہ پڑھنے کا تو سوال پیدا نہیں ہو. تو اس وقت ذہن منتقل ہوا کہ قرآن مجید کے ضمن میں ہمارے اصل فرائض کیا ہے، اصل ذمہ داریاں کیا ہیں. چنانچہ میں نے جنوری 1968 میں 2 تقریریں کی جامع مسجد خضرہ سلم آباد لاہور میں، جن میں اس موضوع پر میں نے خطاب کی. بعد میں یہ تقریریں اور مقامات پر بھی ہوئیں، پھر یہ پمفلٹ کی شکل میں شائع ہوئیں. 3-3.5 لاکھ کی تعداد میں اب تک وہ کتاب کا شائع ہو چکا ہے، اردو میں، اس کے علاوہ انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں، سندھی میں، ملے زبان میں، ملائیشیا کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتابچے کو بہت شرف قبول حاصل. آج میں اسی موضوع کو چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. قرآن مجید کے ہم پر جو حقوق ہیں، پہلے سادہ ترین الفاظ میں سمجھ لیجئے، اصطلاحات جو ہے ثقیل ہوتی ہیں، بعد میں آ جائیں گی. پہلا حق یہ ہے کہ ہم اسے مانیں جیسے کہ ماننے کا حق. دوسرا حق کیا ہے؟ اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق. تیسرا حق کیا ہے؟ اسے سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق. چوتھا حق کیا ہے؟ اس پر عمل کریں جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے. اور پانچواں حق یہ ہے کہ اسے دنیا میں پھیلائیں جیسا کہ اس کو پھیلانے کا حق. اب ذرا ایک ایک کر کے میں ان کے بارے میں آپ سے مختصر گفتگو کروں گا. ہم مانیں قرآن کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اس کے لیے اصطلاح ہے ایمان. ماننا، ایمان. لیکن اس ایمان کے 2 درجے، ایک ہے ایمان باللسان، تصدیق باللسان، اقرار باللسان. ایک ہے تصدیق بالقلب، دل میں یقین کی کیفیت پیدا. اب ظاہر بات ہے کہ ہم زبان سے مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ بعین ہی یوں کا تو موجود ہے، محفوظ ہے. یہ ماننا ہمارا، اس سے اسلام کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو تسلیم کیا، اس کو مانا. یہ ایمان ہمارا قانونی ایمان اس طریقے سے پورا ہو. یہ اصل ایمان اس وقت ہوگا جب دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ دل میں یقین کا پیدا ہو جانا آسان کام ہے، اور جب تک یہ پیدا نہیں ہوتا ہم قرآن کے دوسرے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے. پڑھنے میں وقت کاہے کو لگائیں گے؟ پڑھ بھی لیں گے تو سمجھنے کی ضرورت نہیں، جو آج ہمارا حال ہے. اول تو وہ لوگ بھی اب بہت کم رہ گئے. ایک زمانہ یہ تھا کہ صبح کے وقت آپ اگر مسلمانوں کے محلوں گلیوں میں چلتے تھے تو ہر گھر سے آواز آ رہی ہوتی تھی تلاوت قرآن. اب وہ دور ختم.
قرآن مجید کا پڑھنا، لیکن وہ ناظرہ صرف پڑھ لینا جو ہے وہ تو کفایت نہیں کرے گا، اس کا سمجھنا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ یہ محنت اور مشقت تو آدمی اسی وقت کرے گا جب یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو جو ابتدا میں آیات سنائی ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ یہ رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ قرآن نازل کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت۔ اب یہ 4 آیتیں ہیں، اس وقت میں ان کے بارے میں تفصیل سے کچھ عرض نہیں کر سکتا، صرف اس نقطے پر دوبارہ زور دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم گرامی الرحمن ہے، جس میں کہ رحمت کا، رحمت خداوندی کی ایسی شان سامنے آتی ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمجھ، اس شان رحمانیت کا مظہر اتم قرآن حکیم۔ دوسری میں نے آپ کو 2 آیتیں سنائی سورہ یونس کی، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی وہدی ورحمۃ للمؤمنین، دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے، اور جو تمہارے سینوں کے روگ ہیں ان کا علاج، شفا اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے حق میں۔ قل بفضل اللہ وبرحمت، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا منظر ہے کہ یہ قرآن نازل، فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں منائیں کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا، اپنا کلام ہمیں عطا کر اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لی۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے، مال جمع کرتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، جائیداد بناتے ہیں، یا اور جو مختلف بھی ہماری اس وقت کی جو بھی دلچسپیاں ہیں جس پہ ہم لگے ہوئے ہیں، ہم عطل لگے ہوئے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، اگر ہم جان لیں اس قرآن کی عظمت کیا ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ قیمتی شے ہے، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، اس سے زیادہ قیمتی شے اور کوئی نہیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں ان سے کہیں بہتر، کہیں وقی، کہیں قیمتی شے یہ قرآن۔ لیکن یہ کیفیت ہمارے اندر کب پیدا ہوگی؟ جبکہ ہمیں یقین ہو جائے۔ اور میں آپ کو دعوت دوں گا ایک سیلف سینسر جسے ہم کہتے ہیں، سیلف کریٹیسزم، ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا واقعی ہمیں یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ کیا ہمیں پڑھتے ہیں اسے جیسے کہ پڑھنے کا، کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ سمجھنے کا، کیا اس پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ عمل کرنے کا، کیا اسے پھیلا رہے ہیں دنیا میں جیسے کہ پھیلانے کا؟ اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، اقرار باللسان تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں حاصل ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، لیکن یقین قلبی کی نعمت سے ہم محروم۔ تو میں اس وقت دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے منزل من اللہ کلام ہونے پر یقین عطا فرمائے، اس لیے کہ بعد کے جو حقوق ہیں وہ سب اسی کے اوپر جو ہے ان کا دار و مدار ہے۔ اب آئیے نمبر 2، اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے ضمن میں پہلی بات یہ کہ اس کی تجوید صحیح ہونی چاہیے، مخارج صحیح ہے، ہمیں معلوم ہو قاف اور کاف میں کیا فرق ہے، عین اور حمزہ میں کیا فرق ہے، ہا اور ہا چھوٹی ہے ان میں کیا فرق ہے۔ تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا یہ ضروری۔ پھر یہ ہے کہ اسے اپنا روزانہ کا معمول بنانا، چنانچہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تو معاملہ یہاں تک تھا کہ بہت سے صحابہ ہر ہفتے ایک مرتبہ قرآن ختم، ان میں سر فہرست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہر ہفتے قرآن مجید ختم کر، یہ ان کے معمولات کچھ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آپ 7 منزلیں آپ دیکھتے ہیں۔ یہ 7 منزلیں کیوں؟ یہ 7 منزلیں اسی اعتبار سے کہ ایک منزل روزانہ کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن مجید ختم۔ وہ تو بعد میں جب ہمارے اندر زوال پیدا ہو گیا اور وہ ذوق یقین میں کمی آ گئی تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ پھر ہر مہینے ایک مرتبہ ختم کرنے کے لیے 30 پاروں میں تقسیم، لیکن یہ 30 پاروں کا وجود دور صحابہ میں نہیں تھا، یہ بعد کی پیداوار ہے۔ دور صحابہ جو صورتیں ہیں وہ تھی، اور صورتیں جو ہے وہ منزلوں میں وہ منقسم تھی۔ تو یہ 7 منزلیں اس لیے تھی کہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن ختم۔ اسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس قرآن مجید کے پڑھنے کا بہترین وقت رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن یاد کر، قرآن مجید کا یاد کرنا۔ تو ایک تو حفظ یہ ہے
ایک حص یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جتنا قرآن مجھے یاد ہے وہی میری اصل دولت ہے. اور یہ قرآن پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رات کو تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر ترتیل کے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. تو یہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا معاملہ کہ اسے پڑھا جائے جیسا کہ پڑھنے کا حق. تیسری بات آئی ہے اس کو سمجھا جائے جیسے کہ سمجھنے کا حق. اس کے دو مرحلے جو بھی آپ کہیں. پہلا ہے جس کو قرآن کہتا ہے تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کرنے. قرآن جو ہدایت دیتا ہے وہ حاصل. اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ قمر میں 4 مرتبہ فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ نصیحت اخذ کرنے کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. تو ہے کوئی تم میں سے کہ جو اس سے ذکر حاصل کرنا چاہے؟ قرآن اس اعتبار سے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، لیکن ایک شرط ہے چھوٹی سی، اس کو اس کی اپنی زبان میں پڑھا جائے. قرآن مجید نازل ہوا عربی میں نازل ہوا اور عرب ہی پہلے مخاطب تھے، لہذا ان کے لیے بہت آسان کام تھا. حضور کی زبان مبارک سے قرآن ادا ہو رہا ہے اور ان کے قلوب پر اور ان کے اذہان میں اترتا چلا جا رہا ہے. انہیں کسی دقت کا سامنا نہیں تھا کہ پہلے وہ عربی سیکھیں، عربی گرامر پڑھیں اور پھر قرآن مجید کو سمجھیں. لیکن یہ جو تذکر بالقرآن ہے، قرآن مجید سے نصیحت اخذ کرنا. ایک ہے قرآن مجید پڑھ کر صرف ثواب حاصل کرنا، میں اس کی بات تو ختم کر چکا. وہ تو جو تھا پڑھنا، جیسا کہ پڑھنے کا حق اس میں بیان ہو چکا. یقیناً تلاوت سے ثواب حاصل ہوتا ہے اور آپ ظاہر بات ہے کہ اپنا وقت لگاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے ہیں، پھر قرآن مجید کو پوری اس کی تعظیم کرتے ہوئے کھولتے ہیں اور پھر قرآن پڑھتے ہیں. تو آپ کی یہ محنت اور آپ کا جو وقت لگا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا ثواب دے گا. لیکن ایک ہے تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کرنا، ہدایت اخذ کرنا. وہ صرف پڑھنے سے تو حاصل نہیں جب تک کہ آپ اسے سمجھیں. اور اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ آپ اتنی عربی ضرور سیکھ لیں کہ آپ قرآن مجید کو تواتر کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں اور اس کا ذکر، اس کی ہدایت آپ کے دل اور دماغ میں اترتی. اس کے بغیر تذکر حاصل، ثواب حاصل ہو جائے گا. میں پھر عرض کر رہا ہوں، کہیں میری بات کو آپ غلط سمجھیں. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی ثواب بھی نہیں ہوتا. نہیں، میں اس کا قائل نہیں. اس کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت، محض تلاوت سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے. اگرچہ اس میں ایک نقطہ ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اس سے کچھ اخذ کرنی، ہدایت اخذ کرنی ہے، نصیحت اخذ کرنی ہے، تو میرے نزدیک میری بات غور سے سن. ہر پڑھے لکھے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اتنی عربی سیکھے کہ قرآن مجید کو اپنی آنکھ سے پڑھ سکے. ترجمے سے پڑھنے میں وہ تاثیر نہیں. آپ جو ہے ترجمے سے اگر پڑھیں گے تو گویا کہ آپ مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں. یہ تو اپنی آنکھ سے پڑھنا تو تبھی ہوگا جبکہ آپ عربی زبان سے واقف ہیں اور قرآن کے اور آپ کے درمیان ترجمہ حائل نہ ہو. بلکہ قرآن جسے اقبال کہتا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، براہ راست دل پر نازل ہونا چاہیے. اور اس کے لیے اتنی عربی سیکھنا میرے فرض. غور کیجئے، آپ نے ایم اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، ایم بی اے کیا ہے اور تعلیم حاصل کی ہے، ڈاکٹری پڑھی ہے، انجینئرنگ، اور عربی اتنی نہ سیکھ سکے کہ قرآن مجید کو پڑھ سکے. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہونی ہے. قیامت پر ہمارا یقین ہے، یوم یقول الناس لرب العالمین، ہمیں حاضر ہونا ہے. جواب نہیں کریں تم نے میرے کتاب کی کیا خبر، تم نے اس کے لیے اتنی محنت بھی نہ کی، تم نے انگریزی اتنی پڑھی کہ انگریزوں کو پڑھا دو. بے شمار ہندوستانی اور پاکستانی مسلمان، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انگلینڈ میں اسکولوں کے اندر پڑھا رہے ہیں، انگریزی پڑھا رہے ہیں، لیکن تم اتنی عربی نہ سیکھ سکے. حالانکہ تمہاری اپنی زبان اردو جو ہے اس کا ایک جملہ آپ نہ بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں جس میں عربی کا لفظ نہ آئے. جملہ عربی کا لفظ ہے، لفظ عربی کا لفظ ہے. تو یہ تو ہماری زبان کے اندر جو ہے رچی بسی زبان ہے، پھر اس کو تم نے نہیں سیکھا تو ہمارے کلام کی کیا قدر ہے؟ اس کا جواب جو ہے آج ہی سوچ لیجئے. یہ گھڑی محشر کی ہے، طور سائے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. اپنے آپ کو امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں اور وہاں سوال ہو رہا ہے کہ تم نے میری کتاب، جسے میں نے اپنی رحمانیت کا مظہر قرار دیا، جس کے بارے میں کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم نے اس کی کیا قدر؟ تو یہ ہے تذکر بالقرآن، جو آسان ہے لیکن اس کے لیے بھی عربی زبان کا اتنا فہم ضروری ہے کہ وہ براہ راست آپ اسے پڑھیں اور اس کا ذہن، اس کا فکر، اس کی سوچ، اس کی ہدایت آپ کے قلب اور ذہن میں اتر. اس سے آگے کا معاملہ ہے تدبر قرآن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها،
کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تدبر قرآن کی شرائط جو ہے وہ بڑی کڑی ہے، گہرائی میں اتر قرآن مجید کی گہرائی میں غوطہ زنی، جسے اقبال کہتا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلم۔ اس کو میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں۔ دیکھیے سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ ٹوٹ جائے، حادثہ ہو جائے، لیک کر جائے، تو تیل جو ہے اس سے اتر نکل کر سمندر کی سطح پر رہتا ہے، وہ تیل نیچے نہیں جاتا۔ اب آپ کو معلوم ہے اوپر تو وہ تیل کی سطح ہے، اس کی ایک لیئر ہے، اور نیچے آپ کو معلوم ہے بہت میلوں جو ہے گہرا پانی۔ بالکل یہ معاملہ ہے کہ قرآن سے تذکر اخذ کر لینا تو ایسے ہے جیسے سمندر کی سطح کے اوپر وہ تیل ہے، بہت آسان تھا۔ لیکن قرآن کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں اترنا وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے